اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ولا تؤتوا السفہاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما۔ تم بے وقوفوں کو اپنے مال مت دو جس مال میں اللہ نے تمہارے لیے نگرانی رکھی ہے۔ وارزقوہم فیہا واکسوہم وقولوا لہم قولا معروفا۔ انہیں اسی میں سے رزق دو، کھلاؤ پلاؤ اور انہیں پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ یتیم کے حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یتیم کا جو مال ہے یہ بھی تم نے اس حالت میں اس کے سپرد نہیں کرنا کہ جب وہ کم عقلی کی عمر میں ہو۔ کم عقلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں اچھا تصرف نہ کر سکتا ہو عمر کم ہونے کی وجہ سے، یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر تو کم نہیں ہوتی لیکن بیوقوف ہوتے ہیں بیچارے، اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بیوقوف بھی نہیں ہے اور ایسے ہی عمر بھی کم نہیں ہے لیکن اس کو کاروبار کا ڈھنگ نہیں آتا، جس کام کو کرتا ہے نقصان کر لیتا ہے، یہ بھی سفیہ کے زمرے میں آتا ہے۔ عمر چھوٹی ہو تب بھی عمر بڑی ہے، عقل نہیں تب بھی عقل بھی ہے لیکن تجربہ نہیں ہے بالکل کسی بھی کام کا، تب بھی کسی بھی صورت میں تم اپنا مال انہیں نہ دو۔ کنہیں؟ یتیم بچوں کو، ایک تفسیر کے مطابق۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پر سفہاء سے مراد آپ کے بیٹے اور بیوی ہے، اس طرح کے صحیح سند سے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے تھے کہ اپنے بچوں کو اپنا مال مت دو، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھو اور اپنے ہی استعداد کے مطابق ان کے اوپر خرچ کرتے رہو۔ یہ بات گہری ہے، یہ بات گہری ہے۔ وہ والدین جو آخر تک اپنے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں ان کے بچے ان کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ابا جی کے پاس ہے سب کچھ، اور جو والدین بچوں کے ہاتھ دے دیتے ہیں سب کچھ، پھر وہ بچوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ مجھے دو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ علی رضی اللہ عنہ سے یہ کہ ولا تؤتوا السفہاء، تم بے وقوفوں کو مت دو، اس میں آپ کی بیوی اور آپ کے بچے شامل ہیں، کیونکہ وہ بچے تو بچے ہیں نا، اور عورت ویسے عقل میں مرد کے پائے کی نہیں ہوتی، تو اس لیے اپنا مال ان کو نہ دو۔ اکثر ہمارے یہ ہوتا ہے لوگ ہاتھ کاٹ کے دے دیتے ہیں، وہ بچے شروع کے اندر ٹھیک رہتے ہیں لیکن جب ان کے خرچے بڑھتے ہیں، جب ان کی بیوی اور ان کے اخراجات بڑھتے ہیں، پھر وہ ابا جی جنہوں نے ان کو کروڑوں کا سیٹ اپ دیا، پھر وہ ابا جی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض والدین تو یہاں تک کرتے ہیں کہ اپنے گھر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے نام لگا دیتے ہیں۔ اب آپ جب تک ان کی خدمت کریں گے، ان کے بچوں کی خدمت کریں گے، ان کے نوکر بن کے رہیں گے، آپ کو روٹی ملتی رہے گی جتنی کہ ایک چوکیدار کو ملتی ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ سے یہی کہا جائے گا کہ ابا جی کوئی کام بھی کیا کریں، فارغ ہی تو آپ ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ نکتہ ہے، میں نے جب یہ روایت پڑھی تو میں بھی بہت زیادہ اس کو پڑھ کے حیران ہوا کہ آج سے 1450 سال پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول، اور یہ سند ٹھیک ہے اس کی، گویا کہ وہ ان کی بصیرت کا یہ عالم تھا کہ آج یہ چیز منوان صادق آ رہی ہے۔ جو والدین آخر تک اختیارات اپنے پاس رکھتے ہیں نا، اختیارات اپنے پاس تبھی رہ سکتے ہیں جب آپ اپنا مال اپنے پاس رکھو۔ بچے ہیں، بالغ ہو رہے ہیں، ساتھ مل رہے ہیں، ٹھیک ہے کام کرو بیٹا، کام پہ لگو،
تمہیں خرچہ دوں گا، جیب خرچ دوں گا، گھر کا خرچہ سب معاملات میں خود کروں گا، تمہیں جیب خرچ ملے گا، بس اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اب یقین جانیے کہ یہ طریقے جو ہیں نا، جن والدین نے یہ طریقے اختیار کیے ان کے بچے ایسے سیدھے رہتے ہیں۔ اور جب والدین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، آ جاؤ، وہ پھر بہن بھائیوں میں بھی انصاف نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے ابا نے مجھے بٹھایا تھا سیٹ پہ، لہذا کاروبار میرا ہے، میں آگے لے کر گیا ہوں اس کو، اور پھر بہن بھائیوں میں بھی انصاف نہیں ہوتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، تم بیوقوفوں کو مت دو اپنے مال۔ اور اسی طرح بعض نے اس کا معنی، تیسرا معنی اس کا یہ کیا گیا خادم، بیوقوفوں سے مراد خادم ہے۔ خیر یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ یتیم بچے بھی اس سے مراد ہیں جو اصل شان نزول ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی کم عقل کو، چاہے وہ آپ کے بیٹے ہوں، آپ کی بیوی ہو، اس کو اپنا مال دے دینا۔ کم عقل سے مراد یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ اس کا بیوقوف ہونا لازم ہو۔ بعض دفعہ کسی بندے کو آپ کا اپنا مال دے دینا، وہ بندہ عقل مند بھی ہو تو آپ کی کم عقلی ہے۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ آپ اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیں، آپ کے بچے بڑے عقل مند ہیں، لیکن آپ نے اگر سب کچھ ان کو دے دیا تو آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ وہ دنیا کے معاملے میں تو بڑے تیز ہوں گے، لیکن وہ آپ کے حقوق سمجھنے میں کم عقل ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کو ماں باپ کی سمجھ تب آتی ہے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے، کوئی بھی چیز ہمیں تبھی سمجھ آتی ہے جب وہ ہمارے ہاتھ سے گزرتی ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ تم نے بیوقوفوں کو مال نہیں دینے۔ اموالکم، اپنے مال، بھئی اپنا مال تو یتیم کو کوئی بھی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، یہاں پر مال سے مراد یتیم کا مال ہے، لیکن پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ اپنا مال؟ اس لیے کہا کہ تم یتیم کے مال کے ساتھ ایسے احتیاط برتو جیسے اپنے مال سے برتتے ہو۔ کبھی تجربے اور خطرے والی جگہ پہ تم اپنی انویسٹ نہیں کرتے، تو یتیم کے مال کو بھی ایسے ضائع نہ کرو، ایسے ہی اس کی حفاظت کرو جیسے تمہارا اپنا مال ہے۔ التی جعل اللہ لکم قیاما، جس میں اللہ نے تم کو قیم بنایا، نگران بنایا۔ گویا کہ جو نگران ہوتا ہے اس کو مال کے اندر تصرف کا اختیار ہوتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو رزق اور کپڑے اسی سے دو۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیم بچہ اگر آپ کی کفالت میں ہے، کوئی بھی آپ کی کفالت کے اندر ہے اور اس کا مال آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کے مال میں سے ہی اس پر خرچ کر سکتے ہیں، لیکن یہ حساب و کتاب رکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اتنے میرا باپ چھوڑ کے گیا تھا اور اس نے مجھے دیے اتنے، اس کے مال کو محفوظ طریقے سے تجارت میں لگا دیں۔ کم از کم تجارت میں آپ نہیں لگا سکتے تو پھر آپ اس کے مال کو سونے میں بدل لیں، ایسی جنس کر لیں کہ جو بڑھتی جائے، کم ہونے کے چانسز نہ ہوں، کیونکہ کاغذ جو ہے یہ تو گرتا ہی جا رہا ہے۔ سونا لے کے رکھ لیں، کم از کم وہ گرے تو نہ۔ ان کو رزق بھی دو اور ان کو لباس وغیرہ بھی دو۔ اور تیسری بات وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے اچھی بات کرو۔ یعنی جب وہ کبھی تم سے مطالبہ کریں یا تمہاری نوکا ٹوکی کی وجہ سے جو تم کہتے ہو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، تم جائز کہتے ہو، وہ اس سے تنگی محسوس کریں تو تم ان سے اچھی بات کرو۔ یعنی ان سے کہو کہ یہ آپ کا ہی مال ہے، آپ کی خیر خواہی کے لیے میں ایسے کر رہا ہوں، جیسے ہی آپ تھوڑا سا سنبھلیں گے انشاءاللہ میں آپ کو واپس کر دوں۔ سخت کلمات تیرے باپ کا ملازم ہوں، نوکر ہوں تمہارا، یہ وہ اس طرح کے کلمات نہیں، بلکہ قول معروف، ایسی بات جو اچھی ہو، جو نرمی والی ہو، جو اس کے زخموں کو تازہ نہ کرے، یہ تم بات اس سے کہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔